اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن سے کوپ کرنے کی، اور ہم نے پہلی بات یہ کی تھی کہ اگر ضرورت ہے تو پھر بلا جھجک اور بلا توقف آپ سیکیٹرسٹ کے پاس جائیے اور اس سے ٹریٹمنٹ شروع کروائیے، چونکہ آپ کو میڈیکل سپورٹ کی ضرورت پڑے گی۔ باقی چیزیں اس کے ساتھ آپ کو اور بھی کرنی ہیں، لیکن اس کی مدد سے آپ جلدی اس سٹیج سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے کوپنگ میکنزمز کی بات کی تھی، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کیجئے، اپنی زندگی کو، اپنی لیونگ کو، اپنی ہیبٹس کو ہیلدی رکھیے، اپنی ہائیجین کو ٹھیک رکھیے۔ کوئی اپنا فوکس کسی ایسی چیز پہ لے کے آئیے جو آپ ہر روز کر سکیں یا پیریوڈیکلی کر سکیں، اور جو آپ کو اچھی لگتی ہو وہ کام کیجئے، ان کاموں پہ اپنا فوکس رکھیے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا کہ سوشلی آئسولیٹ مت کیجئے، اپنے آپ کو ملیے، لوگوں سے ملیے، اپنی فیملی اور فرینڈس سے تو ضرور ملیے، ان سے تو بالکل آئسولیٹ مت ہو جائے۔ یعنی آپ کی ڈپریشن کا جو بھی لیول ہو، آپ اپنی فیملی اور فرینڈس میں کوشش کر کے ضرور ان کے ساتھ شامل ہوں۔ وہ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اگر آپ کچھ ظاہر ہے آپ اس طرح سے نہیں بیہیو کر پائیں گے، بٹ دے ول انڈرسٹینڈ، دے ول سپورٹ یو ایکچولی۔ اور یہ بہت بڑا سپورٹ کا سسٹم ہے، یعنی اس سے بڑا سپورٹ کا سسٹم تو کوئی بھی نہیں ہے، ایون دوائیاں بھی اس سے بڑا سپورٹ کا سسٹم نہیں ہے ایکچولی۔ تو یہ ضروری ہے، یہ میکنزم ضروری ہے۔ فیملی اینڈ فرینڈس یہ انتہائی اعلیٰ اور بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کے پاس سپورٹ کا یہ سسٹم اویلیبل ہے تو۔ اب کچھ چیزیں ہیں جن کی بات کرنا میں چاہتا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، انٹرنیٹ، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، بہت کچھ ہے، اسنیپ چیٹ، سب چیزیں، ملینز آف ویڈیوز آر ڈیلی اپلوڈیڈ آن یوٹیوب ایکچولی۔ میں بھی اس قطار میں شامل ہوں، چھوٹا سا حصہ میں بھی ڈالتا رہتا ہوں۔ اس میں سے بہت سی چیزیں بہت اچھی ہیں، بہت سی چیزیں ٹریش ہیں آبویسلی، اور لیکن یہ کاروبار ہے بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور کاروبار یہ ہے کہ کس طرح سے زیادہ سبسکرائبرز کو لے کے آیا جا سکے، کس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے، اور کیونکہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے، ویوز بڑھیں گے، سبسکرائبرز بڑھیں گے تو ویوز بڑھیں گے آبویسلی، ویوز بڑھیں گے تو فیس بک والے اور یوٹیوب والے اور یہ لوگ یہ اٹریکٹ ہوں گے، اور یہ پھر ایڈز لگانا شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر ریونیو آنا شروع ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی ہر کسی کا مقصد تو پیسے کمانا ہے نا اس ایکٹیویٹی سے۔ اس کے لیے کوئی لوگ کچھ بھی کرنے پہ راضی ہیں، یعنی ٹک ٹاک والے بھی یہی کچھ ہی کر رہے ہیں نا، یعنی وہ کوئی بھی الٹی پلٹی حرکت کر کے، ان کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ کسی طرح وائرل ہو جائے، اور وائرل ہو جائیں تو 4 پیسے کما لیں، اور ساری دنیا اس کام پہ لگی ہوئی ہے، یہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس کے اندر۔ یوٹیوب ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، چونکہ اس پہ بہرحال کچھ نہ کچھ گفتگو، کوئی ٹاپک کوئی چاہیے، تو وہ بھی لوگوں نے بہت کچھ، ہم سے زیادہ بیسٹ والے یہ کام کر رہے ہیں نا، چونکہ وہاں پیسے بھی بنتے ہیں، وہاں زیادہ بنتے ہیں، ڈالرز میں بنتے ہیں۔ شروع تو انہوں نے کیا ہے نا، ہمارے یہاں تو ابھی اس کا ایک فریکشن بھی نہیں ہے پیسوں کا جو وہ وہاں بنا رہے ہیں، اور ہر کوئی خبر بھی لگاتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے اتنے عرصے میں اتنے لاکھ ڈالر کما لیے اور فلاں کر لیا اور یہ کر لیا۔ تو سیلف سٹائلڈ گروز بہت پیدا ہو گئے ہیں، جیسے موٹیویشنل سپیکرز بہت پیدا ہو گئے ہیں نا، جو آپ کو عجیب قسم کی موٹیویشنز دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تو کر ڈالیں، بس آپ یہ کر لیں، فلاں کر لیں، یوں کر لیں، ایسے کر لیں، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیں، اس کو پکڑ لیں، بڑا زور ڈالتے ہیں اس بات کے اوپر۔ وہ بہت، یعنی آپ کو ان کی گفتگو ہی نہایت پشی ہوتی ہے۔ امریکنز کی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے نا، امریکن تو ہارڈ سیل کے قائل ہیں نا، ان کی تو ہر چیز میں وہ، یعنی دوائی بھی بیچتے ہیں یا کوئی وہ ہربل ریمیڈی بھی بیچتے ہیں تو اس کی اتنی تقریر کرتے ہیں کہ بندہ عاجز آ جاتا ہے کہ یار بس کر دو۔ اب ان کی لکھی ہوئی بھی پڑھنے لگیں تو یو ریلی گیٹ ٹائرڈ، ایک ہی بات کو وہ بار بار کہہ کے وہ جان کو آ جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا۔ تو ایسے لوگ بہت ہیں بھرے ہوئے۔ یہ آپ کو اس پہ بھی آپ ریسرچ کریں گے یا سرچ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت لوگ ملیں گے جو بڑے بڑے ٹوٹکے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، بڑے بڑے نسخے آپ کو بتائیں گے،
بہت کچھ آپ کو بتائیں گے، آپ سے پیسے بھی لینے کی کوشش کریں گے کہ آپ میرا یہ والی بکلیٹ پڑھ لیں، میرا یہ والا پروگرام خرید لیں، اس کو سبسکرائب کر دیں، اس کو دیکھا کریں، اس کے لیے آپ کو اتنے ڈالر آپ دے دیجئے یا فلاں کر لیجئے، یوں کر لیجئے۔ میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ان سے بچ بچا کے رہیے۔ یہ سب کے سب لوگ کمرشل، انہیں آپ کی ویل بینگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں آپ کی بہتری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ پیسے بنا سکیں۔ وہ لوگ بڑے کم ہیں جو اس انٹینٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر اس کی وجہ سے وہ پاپولر ہو گئے اور لوگوں نے ان کو سبسکرائب کر لیا اور انہوں نے پیسے بھی کمانے شروع کر دیے، تو وہ ایک اس کا شاید سائیڈ پروگرام ہے، لیکن جو بھی لوگ ایکچولی پیسے بنا رہے ہیں وہ سب کمرشل ہیں، ان کو آپ سے دلچسپی نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہوں جہاں بھی ہوں دنیا میں، انہیں اپنے بزنس سے دلچسپی ہے۔ تو جب ہمارا فوکس بزنس پہ آ جاتا ہے تو ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے بزنس کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ کام نہیں کرتے جس کام کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ان کا اصولاً تو ان کا کام یہ ہے نا کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں مختلف چیزوں کے لیے اور اچھی چیزوں کے لیے، ظاہر ہے پازیٹیوٹی کے لیے کریں گے نا، لیکن اگر انہوں نے اپنا بزنس چلانا ہے تو وہ چیزیں ایسی باتیں کیا کریں گے بیٹھ کے جن سے ان کا بزنس چلے گا، جن سے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو یا الٹا نقصان ہو جائے، اس سے انہیں دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر جب لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان یوزول گفتگو کرتے ہیں کہ یوں دیکھیں، یوں کر دیا تو فلاں ہو گیا۔ تو ایک تو اس میں بات میں بڑا چلا کے بولتے ہیں، پھر وہ بہت زور لگاتے ہیں اس بات کے اوپر، اور پھر بڑے ہاتھ ہلائیں گے، بہت کچھ کریں گے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بات کو دور کی کوڑی لائیں گے، اور اس کے بعد یہ ثابت کریں گے کہ آپ سب لوگ تو نہایت ہی لا علم قسم کے لوگ ہیں، میں آ گیا ہوں اب آپ کو بتانے کے لیے، اور بس آپ میری بات سنیے، اس پہ سر دھنیے اور اس پہ عمل کیجیے، اور بس رام بھلی کرے گا اس کے بعد پھر۔ لیکن دیکھیے پلیز، اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے نا تو پھر آپ کہیں گم ہو جائیں گے۔ ان سے پرے ہی رہیے آپ۔ ٹو بگن وتھ جو کرنے کے کام ہے وہ کر لیجئے۔ یہ کبھی جب آپ کے پاس فالتو ٹائم ہوگا نا، ان کو سن کے دیکھ لیجئے گا، جب کبھی فالتو ٹائم ہو، جب آپ کے پاس کوئی اور کام نہ ہو زندگی میں کرنے کے لیے، جو اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے، تو ان سے ایک تو بچ کے رہیے۔ دوسرا، آئسولیٹ ہونے سے بچیے، کیونکہ یہ ڈپریشن کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ پیشنٹ یا وہ پرسن جو کہ ڈپریشن کی سٹیٹ میں ہوتا ہے وہ فوراً آئسولیٹ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، کونے میں اپنے کمرے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل صاف انکار کر دیتا ہے لوگوں سے ملنے سے، ایون اف ہی اور شی از گوئنگ ٹو دی آفس ڈیلی، ریگولرلی، جو مجبوری ہے، جانا ہے، کام کرنا ہے، نوکری کی ضرورت ہے، تو اگر ضرورت نہ ہو تو وہ گھر ہی بیٹھ جائیں، لیکن ضرورت ہے، جانا ہے، تو وہ دفتر میں لوگوں سے گفتگو بند کر لیں گے، وہ اپنے آئیں گے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اپنا کام کریں گے، کوئی چلا بھی جائے گا ان سے بات بھی کرے گا تو ہوں ہاں کر دیں گے، یا انہیں کہہ دیں گے میں بڑا مصروف ہوں جی، بس میں بڑا کام ہے میرے پاس اس وقت۔ تو اپنے آپ کو جتنا آپ آئسولیٹ کرتے جائیں گے ڈپریشن بڑھتا جائے گا، جتنا آئسولیشن کو بریک کرتے جائیں گے ڈپریشن کو بریک کرنے میں مدد ملے گی۔ سو یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ مت ہونے دیں۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ پلیز سوشل میڈیا میں ڈونٹ گیٹ لاسٹ۔ ایک تو میں نے یوٹیوب کی بات کی تھی، وہ تو تھی نا اس لیے کہ میں کوئی نسخہ کو ٹوٹکا کہیں سے پکڑ لوں، کوئی آزمودہ ترکیب میرے ہاتھ میں آ جائے جس سے میرا ڈپریشن اچانک غائب ہو جائے۔ یہ اچانک غائب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ حکیمی دوائیوں سے اور ہومیوپیتھ کی دوائیوں سے اور تعویذوں سے ڈائبٹیز ختم کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں کئی سال سے، اور کسی کی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی اچانک ختم نہیں ہوگی کسی ٹوٹکے سے، یہ کسی ترتیب سے ختم ہوگی اور کسی ترکیب سے ختم ہوگی، اور ترکیب وہی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی لیجئے، لیکن باقی جو میکینزم ہے وہ ضرور کیجئے۔ تو ایک دوسرا جو ایشو ہو سکتا ہے، چونکہ آئسولیٹ ہو گئے ڈپریشن میں آ کے، تو اب وقت تو گزارنا ہے کسی طرح سے، تو بس پھر ٹک ٹاک زندہ باد کھول لی، اور وہ ایک نیور اینڈنگ چیز ہے، اس پہ تو ظاہر ہے
غالباً بلینز آف ویڈیوز ہو چکی ہوں گی اب تک جو پڑی ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھتے جائیے. وہ آپ کو جیسے ہی آپ نے 2-3 دیکھ لیں، وہ اس سے ملتی جلتی آپ کو اور سناتا جائے گا، دکھاتا جائے گا. یعنی میں نے پہلے بھی کہا کہ انٹرنیٹ بہت اچھی چیز ہے، سوشل میڈیا از اے گریٹ تھنگ، لیکن سوشل میڈیا از اے ویری ڈینجرس تھنگ آلسو. اتنے بلاگز لکھے جا رہے ہیں جو انتہائی ڈپریشن پھیلا رہے ہیں، انتہائی نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، اور ہر کسی کی ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری نہایت ہی دردناک ہے، اور وہ شیئر ہو رہی ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے سینکڑوں ہزاروں سبسکرائبر ہو گئے ہیں اس دردناک سٹوری کے. اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. اس سے لوگ مزید ڈپریس ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کو کوئی فائدہ ہو، اس سے مزید ڈپریشن پھیل رہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ اپنے آپ کو ذرا ایسی چیزوں سے بچا کے رکھیے، اور جو کرنے کے کام ہے، آرگنائز ہونا، ہیلدی رہنا، ہائیجین مینٹین کرنا، آئسولیشن سے کانشیسلی تھوڑا بچ کے رہنا، اور اپنا فوکس بہتر چیزوں پہ لانا جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہیں. یہ کام ہیں جو کرنے کے کام ہیں، یہ کیجئے. اور ڈپریشن، جیسے میں نے کہا، میں پھر سم اپ کر دوں، ڈپریشن ول ناٹ گو آف لائک سوئچ آن اینڈ آف کی طرح، یہ آج تھی اور صبح ختم ہو گئی. اٹ ول ٹیک ٹائم، فیو ڈیز، ڈپینڈنگ اپون آپ اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اور ان مینی کیسز پرابیبلی دی پرسن ول نیڈ میڈیکل ہیلپ. تو سائیکیٹرسٹ سے دوائیاں ان سے یعنی مشورہ کرنا چاہیے، اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ شروع کریں اس کو باقاعدہ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ڈپریشن سے آپ بالکل نکل سکتے ہیں. بے شمار لوگ نکلتے ہیں اور نکل آتے ہیں اور نکلے رہتے ہیں. تو لہٰذا ضرور ایسا نہیں ہے کہ ڈپریس ہو گئے تو بس دنیا اندھیر ہو گئی اور ختم ہو گئی. دنیا انشاءاللہ چلتی رہے گی. اللہ پاک آپ کو سب پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.